Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضرات محترم الحمدللہ بڑی محبت عقیدت احترام دے نال بڑی شان و شوکت اور حسن انتظام دے نال عباس بن عارف مرکزی میلاد کمیٹی دے اراکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جشن منایا ہے اللہ اس نو قبول فرمائے توڑے میرے سمیت کوئی خالی نہ جاوے اللہ سب نو مٹھیاں مراداں عطا کرے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید عنایت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ صدارت فرما رہے ہیں تمام معززین دے نال نال توڑی اس جامع مسجد آزادے خطیب و امام حضرت قبلہ پیر سید مبشر علی شاہ صاحب آپ بھی بنفس نفیس تشریف فرمائیں میں کوئی عالم نہیں ہاں طالب علم دی حیثیت نال حاضر ہاں سب حضرات دا شکریہ ادا کرنا بالخصوص ساڑے علاقہ خانیوال ملتان دے جو اتھے ساتھی کام کر دن مختلف کمپنیاں تے فیکٹریاں دے اندر انہاں دا بھی میں نہ رابطہ رہا انہاں دا بھی میں شکریہ ادا کرنا اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے پہلی گل تے ذہن وچ رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام دی امت شرک نہیں کر سکتی جس نے سونے دا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکو حضور فرماندن اللہ دی قسم میں مینوں تواڈے تے شرک دا خطرہ ہے ہی مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے کول پوچھیا اتشرکو امتک من بعدک سونیا تواڈے بعد تواڈی امت شرک کر سکتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا میری امت نہ بت پرستی کرے گی نہ پتھر نو پوجا کرے گی نہ درختاں دی پوجا کرے گی نہ شمس و قمر چند سورج دی میری امت صرف اور صرف وحدہ لا شریک اللہ دی پوجا ان حدیث کریمہ دی روشنی دے اندر ثابت ہویا کوئی دنیا دا ملا
اہل سنت دے عقائد حسنہ یا معمولات حسنہ دے اتے کوئی شرک دا فتویٰ لاوے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے، حضور دی حدیث تے ایک نکتہ بھی جھوٹا نہیں۔ دوسری عرض یہ ہے، کوئی مسلک والا بیٹھا ہے 03689505 میرا نمبر ہے، نمبر نوٹ کر کے اپنے عالم نال گل کرامی۔ اساڈا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دے اندر سارے صحابہ پاک بھی اہل سنت سن اور سارے اہل بیت بھی اہل سنت۔ میں سید صاحب دے قدم چوم کے بڑا اچھا دعویٰ کیتا ہے۔ امام ابن شہاب زہری فرماندے نے ان الناس کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل السنہ، حضور دے زمانے دے سارے لوگ اہل سنت۔ امام زین العابدین پاک حضور دے لخت جگر حسین پاک دے شہزادے، انہاں کو پوچھیا گیا کہ اے دسو کہ تواڈے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر 72 ٹولہ ہوئے، میری امت 73 ہونے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ایک جنتی ہونے۔ سونے ہاں جنتی دی نشانی تو دسو۔ امام زین العابدین پاک نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرے گی اوہ جماعت جنتی جماعت۔ موبائل دے اندر بھر لو، نمبر میں 10 چھڑے ہے، اپنے مولویوں نو جا کے سناؤ کہ روئے زمین تے اس وقت حق مسلک ہے تا سونے سجدہ والا مسلک جماعت اہل سنت۔ حضور دی ذات دا ذکر زیادہ کرنا اے اہل سنت دی نشانی۔ اے تواڈے رائے وینڈ دا مولوی زکریا سہارنپوری، جس نے انہوں تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال لکھ کے دیتا ہے، انہیں بھی لکھے ہے، انہیں کہا ہے نبی پاک دا کثرت نال ذکر کرنا اے اہل سنت ہون دی نشانی۔ ایو سبحان اللہ تے تسی تقریر سن لئی، پھر اچھی آواز نال سبحان اللہ تے گلاں بھی ادھروں سن کے ادھروں کڑنیاں نہیں، ایتھے دل دی تختی تے لکھنیاں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران، میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخشش نو واجب کر دیئے۔ حب عمر یمحن العصیان، میرے عمر دی محبت تواڈے گناہاں نو مٹا دے۔ حب عثمان یقوی الایمان، میرے عثمان دی محبت تواڈا ایمان مضبوط کر دیئے۔ حب علی یخمد النیران، میرے علی دی محبت جہنم دی اگ بجھا دے۔ میں کوئی پوچھیا، میں کہ مجتہد صاحب اے جنت دے دروازے تے صدیق پاک، میزان عدل تے عمر پاک، تے پل صراط تے سونے عثمان غنی پاک، تے حوض کوثر تے علی پاک، ایک چارے پاسے تا سنیہ دے پیر ملی کھلوتے ہیں، تو ساں کیڑے پاسے منہ کرے۔ نوح علیہ السلام نے بیڑا بنایا، دن نو بنان رات نو کیڑا کھا جاوے، سیوی لگ گئی، سیونک بے نیاز جو ہوئے ہوں، سارا دن میرے غلام محنت کر دیں، رات نو کیڑے سیوی کھا جان دیئے۔ فرمایا اے دے چارے کونے تے میرے محبوب دے 4 یاران دا نام لکھ، اور اے دے متھے دے اتے میرے محبوب دا نام لکھ۔
جدوں لکھے گئے تے اللہ نے فرمایا الآن تمت سفینتو کا یا نوح، پیارے نوح ہن تیرا بیڑا ہو گیا مکمل، دنیا دے پہاڑ ڈوب جان گے جدے تے میرے محبوب دے یاراں دا نام لکھے انہوں کوئی ڈوب سکتا نہیں۔ میں ایک دو شعر پڑھے تو پڑھا گا ورنہ پڑھنا قرآن حدیث۔ لوگ کہتے ہیں جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھ دینا، آپ دسنا ہے کہ سنی قرآن حدیث پڑھ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت ابو بکر ناساسوہا عمر ہی تانوہا عثمان سقفوہا علی بابوہا۔ سونے نے فرمایا میں حکمت دا دنائی دا گھر ابو بکر دی بنیاد، عمر دیاں دیواراں، عثمان دی چھت، علی دا دروازہ۔ مجتہد صاحب دیواراں تو بغیر دروازہ کھڑا نہیں ہوندا۔ ایک تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی جو میں کی کہا۔ میں اگلے دن رائے وینڈ بھی کیا ہے کہ اگے چھوار فیس بک تے ویلڈ ہن بڑھڑے ہی فیس بک تے ویلڈ۔ بابا جی تہاڈی زندگی فیس بک دی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کہندا جڑا فیس بک دے غلیظ پروگرام ویکھے او دے گردے جلدی فیل ہوندے۔ میں کہا بابا جی جے جلدی مرنا ہے تو موجاں کرو، جے کوئی دیہڑے جینا ہے تو سینے نال قرآن ہاتھ وچ محبوب دے درود دی تسبیح پڑھ دیں دو حدیثاں جو سبحان اللہ کو۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ سرکار فرماندے کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محبوب دے درود نال پاک۔ معلوم ہویا اونا دے دل پاک نے جڑے محبوب دا درود و سلام پڑھ۔ کوئی مسئلہ کہ تیرا جن کی شان مانتے ہیں ان کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ مولا علی پاک فرمان دے لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، جنہوں ایمان دا دعوی او دے دل دے اندر صدیق عمر دا بغض تے میری محبت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تیرے دل لے صدیق عمر آن گے تو میں علی آماں گا، او نہ ہے تو میں آنا۔ ایک فرمان نال تسلی نہیں تے ایک اور پڑھ دی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمان دی امامان عادلان قاسطان قاما علی الحق وماتا علیہ فعلیہما رحمت اللہ۔ نہج البلاغہ شریف مولا علی پاک فرماندن صدیق پاک تے عمر پاک دونوں امام بھی ہن، قاسط بھی ہن، منصف بھی ہن، حق تے قائم رہے تے انہاں دی موت بھی حق دے اتے۔ پھر بھی تسلی نہیں تے ایک اور پڑھ دیں۔ مولا علی پاک فرماندن ما ولدا مولود فی الاسلام لا ازکا ولا اطہر من ابی بکر و عمر۔ کہندن اسلام دے اندر صدیق و عمر تو سب تو زیادہ نبیاں تو بعد کوئی زیادہ ستھرا جمعے ہیں کوئی۔ بس بھئی اتنے ڈلے سبحان اللہ چاپا نہیں کریں۔ جاندہ مامی نہیں تو اڈا پیچ ویخ رہے سبحان اللہ خو۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا
اس کا بیڑا میں سید قدم چم کے اعلان کیتا ہویا ہے پوری دنیا تے مولویاں نو کہ اگر صحابہ کرام نے لبیک یا رسول اللہ نہیں آکھیا چشتی دا خون معاف ایتھے ہی گولی مار دیو مانگے چوکے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری تے جے صحابہ پاک نے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لائے تے مولویوں تسی دیواراں تے لکھ دیو نوکر صحابہ پاک دا ہن آؤ نوکری کرو صحابہ پاک والا نعرہ منو نہیں تو میں مجرم تے جو انہوں نے نعرہ مارے تو پھر تماشا نہ بھی کھاؤ کافران یہودیاں عیسائیاں قادیانیاں نو آؤ سنیاں دے نعرہ رل کے لبیک دا نعرہ لا کے دس دیو کہ اسی حضور دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے لبیک یا رسول اللہ دے جھنڈے تلے ایک کہیں ایک کہیں ایک کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہون کلیجہ ٹھریا میرا اوے بابا جی امیر المجاہدین سونے دی طاقت ویکھ سنیاں دے شیر دی طاقت زندگی اچ پوری دنیا دا کفر حتیٰ کہ ڈرام امریکہ دا بھی ہلا چھڑیا تے قبر جان تو بعد بھی مزار پرانوارے جو طاقت ہے کہ عمران خان جیڑا نہ پیپل پارٹی نو کھند ہے تے نہ مسلم لیگ نو انہوں بھی سنیاں دی طاقت ویک کے سنیاں دے شیر واسطے ٹیلی ویژن تے آکے کہنا پیا کہ میں لبیک والے نال صلح کرنا ہے بیٹھے ہو 4 حدیثاں بلکہ 5 پاک دے نام دیاں 5 حدیثاں ختم نبوت دیاں پڑھ لیکن پہلے ایک حدیث شان آل بیت دی تے ایک شان علی ساڑھا مسلک نہ کانا نہ بھینگا نہ لولا نہ لگڑا سجاکھا مسلک امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دنالے قرآن علی دنالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا ایک مسجد علی کوئی نہیں خارجیاں کول دویاں کول قرآن کوئی نہیں انہاں علی فیصلہ ہی نہیں کیتا جو قرآن دے سپارے کتنے نے سنی خوش نصیب ہے جنہ کول علی بھی ہے سونا قرآن اور سید صاحب کو پوچھو سچی حدیث لن یفتریقا حتی یریدا علی الحوض سونے فرمایا علی تے قرآن دونوں کٹھے میرے کو لوزے کوثر تے آنے نے تے جتھے علی تے سونا قرآن انہیں سنیا نے بھی یوتھے ہی ایک اور حدیث
امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى یحییٰ فِی زُہدِهِ وَإِلَى موسیٰ فِی بطشِهِ وَإِلَى یوسف فِی حسنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي۔ یہ سید صاحب دی نظر حدیث کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آدم علیہ السلام دا علم ویکھنا ہے، نوح علیہ السلام دی سمجھ ویکھنی ہے، یحییٰ علیہ السلام دا ذوق تے ورع تے تقوی ویکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام دی بطش تے طاقت تے پکڑ ویکھنی ہے، میرے یوسف پاک دا حسن ویکھنا تو علی پاک دا دیدار۔ 5 حدیثاں ختم نبوت دی، لیکن 5 نمازاں دی موکھ لگ دی ہے، پڑھو گے؟ او بھائیہ جی سیدھی جائی گل ہے، بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم ہے، نمازی ہو کے مرنا حسین دے غلام۔ بے نماز ہو کے نہ مری، یہ چوپ ہو گئے کو خیر تے ہے۔ میں اتھے رائے وینڈ بھی آکھے جی چشتی صاحب جی جے نماز ہوندی تو سانو پڑھ دیاں ویکھدا، میں کہ نہیں ہوندی پھر بھی پڑھو، نہ آوے چھوڑنی پھر بھی نہیں جی نہیں ہوندی تو کیویں پڑھاں گے؟ میں کہ 20-25 روپے دی کسے سنی عالم دی نماز دی کتاب لے لو، پکاؤ، مہینہ 2-4 سال بھی نہ پکے، چھوڑنی نہیں جی کیویں پڑھاں گے؟ میں کہ جتھے سنی امام ہوئے نا سید العقیدہ جی میں سید صاحب ہیں، وضو کر کے آگے صفحہ بہ جائے، جماعت کھڑی ہوئے تو بھی نال کھڑا ہو جائے، جی میں امام صاحب قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ قادہ موٹے لفظ جی میں سید صاحب ہیٹھا ہوتا ہوں میں تو ہی نال ہیٹھا ہوتا ہوں، جے چاڑ پیر دی گئی تا رین دی تیری۔ یا رسول اللہ، بھائی جی توجہ کر میری طرف، رب نے اے نہیں فرمانا بھئی اینو نہیں آندی ہے دی کٹ سٹو، انہیں کہنا جی ہو جائیے سید دے سجدیاں چولیٹی آندی ہے تے اللہ کرے گا قدے تے نقل دی بجائے اصل تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ اے ساڑھا تعقیدہ ہے حضور دے درود تو بغیر دعا قبول تباہ دے چوتے چڑھ دی بھی نہیں۔ میں نے یہ کہنے لگا فلانا مولوی پونے گھنٹے دی دعا منگ دے تے توڑے سید صاحب 3-4 منٹ دی اتھے پونا گھنٹا، میں کہا انہاں دی پونے گھنٹے دی لٹکی کھلوتی ہے، سید صاحب دی 3 منٹ دی پہنچی۔ اکھے کوئی دلیل، کہنے لگا دلیل دے، میں کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن ان الدعاء موقوف بین السماء لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی النبی، جب تک محبوب دی ذات تے درود نہ پڑھو دعا لٹکی رہندی ہے، انہاں دی بغیر دعا دے سید دی دعا دی اتے چڑھ گئی، انہاں دی اٹھائی۔ درود پڑھیا کر تاکہ پر لگ جانتے دعا قبول۔ بیٹھے ہو جے دے موبائل دے اندر کسے دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے چوپ روے، باقی سبحان اللہ کہو، یہ سارے ہیں دے موبائل پاک ہے تے بیٹھے ہی مسجد چھو، اے سید صدقہ خیرات پا دے۔ میں بڑی عظیم حدیث پڑھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماندن التائب الشاب حبیب اللہ، نوجوان توبہ کر لے رب انہوں محبوب بنا لے۔ ماں دے دودھ نو لیکا نہ لا، بس یار تسی ناراض ہو تو میں کوئی مسئلہ نہیں، ماں دے دودھ نو لیکا نہ لا، لوکے نہ کمن کے پلیت ماں دا دودھ پیتے ہیں، پاکاں دے نال پھریا کر لوفران دی یاری تے لانت بھیج دے، لوکیں لچی ماں دا دودھ نہیں پیتا، پاک ماں دا دودھ پیتا جڑا لیکا نال پڑھ دیاں قرآن پڑھ دیاں کلیجہ ٹھر جائے۔ بے نیاز ارشاد فرماندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
والے ہو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال رل. اچھا جڑے سید بیٹھے نا اینا تو بغیر تا درود لنڈے ناقص ہے. چشتی کتھا لکھے ہے؟ بیک حدیث پاک کچھ لکھے ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے لا تسلو علیہ صلاة البتیرہ، میرے ہوتے ناقص درود نہ پڑھنا، لنڈا درود نہ پڑھنا، بتیرہ درود نہ پڑھنا. سونے ہاں تو اڈا درود ہوئے تے ناقص تے لنڈا ہوئے. فرمایا درود اچھ میرا نا آیا، میری آل دا نا آیا، درود لنڈا ہوئے گا کامل تا ہوئے گا جی آل دا نا. کتنے خوش نصیب ہو تو انہوں تو رب نے امام ہی سید دیتا ہے. 5 حدیثاں سبحان اللہ. بھائی جی ناراضی نہیں ہونا سبحان اللہ تو بغیر میری دماغ والی بیٹری چارج نہیں ہے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین کتفی آدم علیہ السلام مکتوب محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں آدم علیہ السلام دے دوہاں کندیاں دے درمیان آدم پاک دی پشت انور تے اللہ نے مور لا چھڑی آئی جو میرا حبیب آخری نبی. میں رب میں بھی کہہ کے آیا، پچھلے سال بھی گیا ربیع الاول شریف اس سال بھی گیا. اے ہون ان دے نال ہے چناب نگر دے نال ہے احمد نگر. 8-10 دن بعد پھر میں جانا میں تو اتھی کیا ہے. میں کیوں قادیانی مرزے کھانے ہیں اصلا تا پاکستان دے روڈ دے ہوتے ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دے دے تائیں کھانے نو اسا ایتھے کی دے چل. کہو سبحان اللہ. اور میں اتھے بھی کیا ہے اور میں کہا جے تو آدم دا بیٹا ہوئے آنا دعویٰ جھوٹا ہے نبوت دا نہ کرے آ تیرے تا پیو دی کن دے اتے ہی ختم نبوت دی مہر لگی. دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان النبوت والرسالہ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعد. حضور فرمان دن نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی. تیسری حدیث پڑھ رہے ہیں لیکن پہلے اپنے پیر دی گل کرا. میرا پیر گولڑے آلا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرزا قادیانی نے کیا جی میرے نال مبالغہ کرو. میں آجا میدان پہنچے انہیں کہا جی کوئی لنگڑا لولا لے آؤ تسی بھی دم کرو ماں بھی کرنا جے دے دم نال سدھا ہو جاوے او دا فالج ختم ہو جاوے او سچا. فرمایا نہیں اے مقابلہ نہیں ہے کیویں کرنا ہے. فرمایا قبرستان نے چل جیڑی قبر تے مرضی کھڑا ہو جا تو بھی حکم دے ماں بھی دینا جے دے آڈر نال مردہ کھڑا ہو جاوے او سچا. میرے پیر کو بعد لوگوں نے پوچھا جی مرزا تے بھج گیا ہے تے تسی مردہ زندہ کر لیں دے. آپ نے سمجھان واسطے فرمایا ماج کلے دے سر تے تن دی ہے. فرمایا مینوں سونے رسول پاک نے زیارت کرائیے بلا تشبیہ انہاں میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کیا بیٹا میرے علی جو کمے گا میں کرن واسطے تیار ہوں. معلوم ہے سونے ہو تسی ختم نبوت دا کم کر رہے ہو قسم خدا دی تو آڈے سر دے اتے رسول پاک دا دستے رہ. میں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دن
انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی. سونے فرماندے روئے زمین تے جتنے زندہ موجود ہو اونا دا بھی میں رسول ہاں، جڑے قیامت تک جمنے نے اونا دا بھی میں رسول. پنجویں حدیث حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ نو سونا دے صحابی فوت ہو گئے. اللہ انہاں دے قدمہ دا صدقہ تو اڑیے ساڑی بچے گھر والے شاہ صاحبان سب دی صحت و مرج برکت. اے تو اڑی آمین دستی ہے کہ بس کر دیو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ. زید بن خارجہ دا وصال ہو گیا تو گھر والے نے ویکھیا کہ کفن دے وچ گفتگو کر رہے. انہوں نے کپڑا اٹھایا تو سونے دا صحابی وصال تو بعد بھی دفن تو پہلے کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ النبی الامی و خاتم النبی. معلوم ہوا ختم نبوت دا مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ صحابہ وصال تو بعد بھی حضور دے ختم نبوت دا اعلان. جدوں مسلمہ کذاب دے نال جنگ ہوئی ہے نا، جھوٹے مدعی نبوت دے نال، 30,000 صحابہ پاک مقابلے 80,000 دا لشکر. پورا مہینہ انہوں نے گھیرا پایا او دے قلعے نو جے دے اندر وہ 4 دیواری دے اندر بند ہو گیا، بڑیاں اونچیاں دیواراں. صحابہ پاک پریشان ہو گئے، بے اندر چھپ گئے نے کیویں کریے. حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے، بڑی توجہ ہی کوئی نہیں، بلکہ حضرت برہ بن عازب فرمان لگے خالد بن ولید سپہ سالار اعظم میں جا کے دروازہ کھولنا. انہوں نے کہا دیوارہ تے چڑھیا نہیں جاندہ کیویں کھولو گے؟ فرمان لگے ایک جگہ تے مٹی کٹھی کر کے نا بہت سارا ٹیلا ٹبا بڑھا دیو تے او دے اتے ایک پینگ لا دے تے پینگ دے وچ مینوں بہا دے تے ایک زور دا جھوٹا دینا میں چھلانگ مار کے پرلے پاسے. انہوں نے کہا سونے ہو اتنی اچھی جگہ تو تھلے گرو گے تو کچھ چیز بچے گی تو دروا. فرمان نہیں میں مردہ نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی فلانی جنگی تیری شہادت ہونی ہے، حالی 10 سال رہن دن میں مردہ. عقیدہ وے ایک صحابہ دا جے سبحان اللہ کہنا بنی یار نبی میں یاران دا بنی یار گونج پا دو بنی یار نبی میں یاران دا بنی یار نبی میں نہیں پڑھ دو بنی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا بنی یار نبی دیا شاکو بیتا چل مدینہ. اللہ کرے جلدی فلیٹیں کھول جاویں تو سید صاحب دے رلے چلیے. شاکو بیتا چل مدینہ ویک سنجو جو مزاران دا بنی یار دا بنی یار. بھائی جی انہیں ڈھلے پڑھن تے گزارا ہونا نہیں. میں تو وہ پڑھانا ہے رات نو ستے پہ آئی خراٹیں دی تھارے سبحان اللہ ہی نکلے. امی بھی خوش ہو جاوے جو ملاد اچ گیا ہی نیندرے جی رب نے ذکر نو جڑے آوے. شاکو ویتا چل مدینے ویک سنجو جو مزاران دا بنی یار دا بنی یار. کوئی کالا پیلا نظر آوے تو ویک کے کہہ دے ہو بنی یار نبی دے آجا. سید اسد کے ایک جملہ اور دے رہے پہلے سننا ہے پھر پڑھنا ہے. پہلے توجہ نال سن لینا. کیا توڑ دے ساتھی توڑ نبیسن انگلیاں پھڑ کے جنت ویسن نال نبی دے سیر کرے سن جنت دے گلزاران دا بنی یار دا بنی یار.
اچھا ویکھو پہلے خیرات منگی ہے نماز دی ہون خیرات منگنا کہ جیڑا سونے دا غلام ہوئے کدے جھوٹ بولدا نہیں کچھ دا کچھ ہو جاوے جان دی بازی لا دیو جھوٹ نہیں اینا دے سونے دے نانا جان نو یاری والے پیر نو ڈاکوں نے پوچھیا تیرے کول کچھ ہے 40 روپے سونے دے انہاں کیا مال بچانا چاہی دے فرمایا ٹکیاں نو ویکھاں یا ماں دے فرمان نو ویکھ امی نے میں نو کیا ہے بیٹا عبدالقادر جھوٹ نہیں بولی پھر برکت کی ہوئی کہ 40 ڈاکو ولی بن گئے یاری والے دے سچ بول اچھا کون اور ٹولا نکلے آئی وہ تو کوئی عجیب ہی ہونا دے رنگ وہ کہندن اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گی لو اے تبلیغ اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گی میں کہ لیلہ یاری والے گنا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں سبحان اللہ تے کو اللہ شاہ صاحب نے صدقہ اینا نو مینو تو انو سب نو صحت دے وے ایتھے لکھنیاں گلنا ایتھے ادھرو سن کے ادھرو کڈنیاں نہیں حالی رہندن 10 منٹ میں اور لانے اور کلیجہ ٹھرے گا جڑی میں انہوں حدیث پڑھ رہے ہیں کتاب دنائیں اگلے میں رائے بھی پڑھی عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق اہل حضرت دا رسالہ عربی دا عربی اچھ حدیث اردو اچھ بھی ہے جامع المعجزات دے اندر مولانا تاؤ المصطفیٰ جمیل صاحب نے بھی حدیث لکھی ابو نور بشیر احمد صاحب دے بیٹے کہ مدینہ پاک دے اندر 2 بندے ننگے تے کتی نے پٹ لیا کٹ لیا وٹ لیا پنڈلی چھک لئی سونے کل گئے سونے واسی تا سنے ہیں توڑے مدینہ پاک دے کتے پھوک دے ہی نہیں تے اے تا ساڑی پنڈلی کٹ لئی ہے وچو گوشتی کٹ لیا سونے فرمایا پوچھ لینے چلو پوچھئے ارسلتو الى الخلق کافہ وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی سونے تشریف لے آئے یا ایوہ القلیبہ او کتی او تینوں پتہ نہیں لگتا اے باروں مہمان آئیں تے تو انہوں کٹ لے وڈ لے پٹ لے انہوں رب نے بولن دی طاقت دیتی انہوں کہے سونے ہیں تو اڑے غلام ہونتے میں وڈا کٹا پٹا اے تو لگ دے ہویا صدیق کو منو بھوک دے جان دیان میرے کو لو برداشت نہیں ہویا ہون پڑھ بن یار نبی دیا یارا دا بن یار نبی دیا یارا دا بن یار نبی دیا شاشو ہوئی دا چل مدینے ویک سنجد مزارا دا بن یار دا بن یار میں نے ایک کہنے لگا چشتی میں کہ جی علی پاک دولہ بن کے حضور دے دروازے تے گئے میں کہ ساڑھا کلیجہ ٹھر دے سانو رب نے سڑن والے ہیں جو رکھے ہی نہیں کہ جی علی پاک دولہ بن کے حضور دے دروازے تے گئے میں کہ چشمے ماں روشن دلے ماں شاد پر مجتہد صاحب تسی بھی جگرہ رکھو کہنے لگا بول میں کہ علی سونا ہوئے جڑا دولہ بن کے حضور دے دروازے تے گیا تے صدیق ہوئے جے دے دروازے تے خود رسول پاک دولہ بن کے گیا آمدانے کیسے اے داتا حضور دے پیر بھائی میرا حسن زنجانی تھکے تا نہیں لیکن آج میرے کلیجے ٹھر گئے اتھے بڑی چاس آئی ہے پر آج دگنی چاس سے سید دسل میرا حسن زنجانی داتا صاحب دے پیر بھائی توڑی توجہ ہے ایک مجتہد آیا نور اللہ شوستری اے کالے آلیاں دا بڑا انہیں کیا پیر جی میں تو انہوں شان حسین سنا ہاں میرے پیر نے فرمایا سنا
انہیں کہا جی جس قبر حسین پاک جلوہ گر رہے ہیں آپ دے مزار پر انوار دا صدقہ چاروں طرف 40 میل تک صدقہ حسین دا سارے گناہگار جنت دیاں ٹکٹاں قبران دے اندر لے بیٹھے. آپ نے فرمایا چس آ گئی ہے ایک باری پھر سنا. انہیں کہا جی صدقہ حسین پاک دے وجود انور دا 40 میل تک چاروں طرف مردے بخشے گئے گناہگار. فرمایا پھر سنیاں دے پیر دی بھی سن لے اگر پاک حسین یقیناً 40 میل تک مردے بخشوا سکتے نے تو پھر حسین دا نانا رلے سون والے صدیق عمر دی بھی بخشش کرو. کوئی نہیں یار چس اتنی اچھی گل تے اتنا ڈیلا سبحان اللہ. نوجوانوں روئے زمین تے حق مسئلہ کوئی جے دے سونے سید ہے. میں پھر حدیث پڑھ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دن ان اللہ اختار علی اصحابا و اصحاب. حضور فرمان دن اللہ نے میں نے صحابہ بھی چن کے دیتے ہیں جمائی بھی چن کے دیتے ہیں سورے بھی چن کے. اور مجتہد کہندے نہیں جی حضرت صدیق تے عمر تے عثمان غنی یہ تینوں جو تھے نا یہ صحابہ ہیں یہ در والے تھے سونے علی گھر والے تھے. میں کہا جی مجتہد صاحب میں نے زیادہ پتہ تے نہیں لگدا پر اتنا تے سمجھا دے ہو کہ تواڈے پاس اگر سورا جمائی آویں تے گلیے چ بٹھان دے. سورے جمائی در والے نہیں ہوندے گھر والے ہوندے نے. اور اے پلے بن حدیث سچی ضامن میں چونکہ پڑھدا میں پیا. فرمایا سیاتی قوم یسبونہم وینقصونہم کچھ لوگ آنگے میرے صحابہ پاک دی تنقیس تے سب بکن گے. فلا تجالسوہم انہاں کل نہیں بیٹھنا ولا تواکلوہم انہاں دا کھانا نہیں کھانا ولا تشاربوہم انہاں دا پانی نہیں پینا ولا تسلو معاہم انہاں دے رلے نمازہ نہیں پڑھنیاں فلا تسلو علیہم. فرمایا گستاخ صحابہ مر جاوے جنازہ نہیں پڑھنا ایویں دب دے. اوہ حدیث میں پڑھی ہے کسے حوالہ پوچھنا تھے میرے کو نو توانو کی ہو گیا تسی سبحان ساڑھے پاس کہتی جی پہلے سنیاں نے جنازہ پڑھیا جی انہوں نے پڑھیا ہو گیا. میں کہا گستاخ صحابہ دا جنازہ پڑھے تو پھر مسئلے پوچھیں اگر دسو جی. میں کہا جڑا حضور دے گستاخ کسے فرقے ملہ دا نا نہیں میں گستاخ صحابہ کہہ رہے ہیں جڑا صحابی دے گستاخ دا جنازہ پڑھے او دا ایمان نہیں گیا تے ران نہیں گئی چھڑکنے وجہ ہوئے. کیونکہ جتھے ایمان نہ رہے اتھے بیوی نہیں رہندی نکاح نہیں رہندا. حضور دا گستاخ میں حدیث پڑھ دیاں کسے نو ناراضگی ہے اذا رائیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. سچی حدیث ہے سرکار فرماندے ہیں جنہاں لوگاں نو ویکھو کہ میرے صحابہ نو سب بک دین انہاں کہو تسی شرارتی لوگ ہو سچے ہو ان جڑے صحابہ دی شان. ایک شعر شان آل بیت دا بھی پڑھ دیں پہلے شان صحابہ دا پڑھے ان شان آل بیت دا لیکن اگلے سال آ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز والا وعدہ پکا ہے پڑھو گے نماز لقمہ حلال دا حرام نہیں کھانا. اوے حسین دا غلام تے حرام کھاویں پورا تولنا ڈنڈی نہیں مارنی ملاوٹ نہیں کرنی. ناراض ہو گئے ہو اے جنہ دیاں شانہ منی دیاں انہوں دے فرمان بھی من نہیں ہے. یہ عشق حسین دا دعویٰ رکھنا ہے تو مشن حسین بھی اپنا. پاک حسین پاک سودا لین جا اے ہو دیاں بھی سن لیاں کرو. پاک حسین سودا لین جان دے نا تو دکاندار نو کہیں دے اس پاسے وٹے رکھ ایتھے سودا رکھ پھر فرمان دے سودا ادھر رکھ وٹے ادھر رکھ نہ تیرا حق میرے پاس آوے نہ میرا حق تیرے پاس. ایک اور حدیث پڑھ کر دیو موبائل بھی پاک کر دیو. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرآن اذا رفع احدہما رفع اللہ. سرکار فرمان دین حیات ایمان آپس اچ بھائی نے ایمان نہ رہا تا حیاء نہیں رہنا حیاء نہ رہا تا ایمان نہیں. ٹائم ہو گیا ختم 5 منٹ اور لانے میں
تے اتنے ڈھلے سبحان اللہ چ بھی نہیں لانے. کتاب دا نام ہے کشکول، چونکہ بڑی اچھی بات ہے اس واسطے میں حوالہ دے رہا ہوں. مفتی محمد شفیع اس مسلک دے دوست بیٹھے ہیں تو میں تنقید نہیں کر رہا، حوالہ دے رہا ہوں. تقی عثمانی، رفیع عثمانی وڈے عالم ہیں دوسرے مسلک دے، انہاں دے والد صاحب ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، انہاں دی کتاب ہے کشکول، اردو ہے. او دے وچ انہاں واقعہ لکھن تو پہلے لکھیا ہے کہ جویں حدیث دی سند صحیح ہوندی ہے واقع دی سند بھی اوویں ہی. کیا واقعہ ہے؟ یمنی چو ایک بزرگ ہے ابن زغب یمنی، صدیق پاک تے عمر پاک تے رسول پاک دے سامنے ہاتھ بن کے نا روزے پاک تے درود و سلام تے صدیق عمر دی شان دے عربی اچ قصیدے پڑھے. باہر نکلے ایک چٹی داڑھی والا بابا کھڑا، انہیں کہا آؤ جی تہاڈی دعوت ہے. او بے ایمان لے گیا، انہیں دو بدماش بلائے، انہوں نے آ کے اس بزرگ دے بازو پکڑ لے. اس ظالم نے کینچی لے کے دی زبان کٹ لی، کہ لگا نہ تیری زبان ہوئے گی نہ تو شان صدیق اکبر پڑھے گا. معاذ اللہ، اللہ توڑی ساڑی فقیر سید صدقے سب دی زبان کٹ کے نا. حوالہ میں دے چکا کشکول اردو ہے لو، اور انہیں لکھیا ہے کہ جی میں حدیث دی سند صحیح ہوندی واقع دی سند بھی ہوئے صحیح ہے. انہیں ٹکڑا بھی زبان دا چھوٹ دی تکن لگا، جا تیرا ایڈا صدیق ہے تو انہوں کہا زبان ٹھیک کرے. حضور دے غلام نے زبان دا ٹکڑا چاہ کے جیب وچ پایا. 2-3-4 دن بعد کوئی جا کے سکون ہویا، کھرینڈ بج گیا، کوئی زخم مندمل ہویا، وہ ٹکڑا بھی زبان دا سک گیا. ایک دن حضور دے روزے تے بیٹھے تے میں نکلی کہ سونے ہاں جڑے تیرے غلامہ دیاں شانہ بیان کرے اے ہو حشر ہوئے. بس ایک کہن دی دیر سی، اونگ لگ گئی. خواب وچ نبی پاک تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق پاک بھی نال نے، عمر پاک بھی نال نے. ہون لفظ سنی جے تھوڑا موڈ کو نہیں تو میں زبردستی نہیں کلیجہ ٹھارن والا واقعہ. اتھو تک حدیثہ پڑھیاں پونا گھنٹہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پاک صدیق ان ہذا قطع لسانہ فی محبتک فردد علیہ لسانہ. یہ دی زبان تیری محبت اچ کٹی گئی ہے، پاک صدیق یہ دی زبان ٹھیک کر دی. فرماندن سرکار نے آرڈر دیتا، صدیق پاک نے خواب وچ مینوں کیا زبان دا ٹکڑا اورے کر. میں سکا ٹکڑا کٹ کے دیتا، انہیں کیا منہ کھول. میں کھولیا، انہیں کچھ پڑھ کے نا ٹکڑا میرے منہ وچ رکھیا. اکھ کھولی، فرماندن قسم خدا دی معلوم ہوندا ہے زبان نو کدے کو جو ہویا ہی کوئی. کوئی دوسرے مسلک والا اپنے مولوی کو پوچھیں 036895 نمبر ہے کہ تو کہنا قبرہ لے کر کچھ نہیں سکتے تے سینس دی ماں مر گئی ہے، سینس کٹی ہوئی زبان نہیں جوڑ سکتی، قبر والے دی پھونک جوڑ رہی. کوئی اپنے مولویاں نو بھی سمجھا. فرماندے اگلے سال میں پھر آیا، موڈ کوئی نہیں تو آیا تھر گئن کلیجے. اگلے سال پھر آیا، فرماندے میں پھر قصیدے پڑھے. باہر نکلیا نورانی چہرے والا نوجوان کہ لگا ابن زغب تسی ہو، یمن چو آئے ہو؟ جی آؤ جی تہاڈی دعوت ہے. مینوں لے گیا، اوہو گھر، اوہو گلی، اوہو ہی محلہ، کھانا بھی پر تکلف، چلن لگیاں نظرانہ بھی، کپڑے بھی. میں کہ یار جے میں بھولدا نہیں تو پچھلے سال اس جگہ تے میری زبان کٹی گئی، اوہو گھر نہیں؟ انہیں کہا اوہو ہی ہے. تے اتنے سال دے اندر اتنی تبدیلی، انہیں کہا آجا میرے نال. میں گیا، بہت بڑا کمرہ جے دی چھت ڈگی ہوئی، دروازہ ٹوٹا ہویا، وہ پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا اگے ہو. میں اگے ویکھیا تے خنزیر بندہ ہویا، خنزیر بنے ہویا. میں نو ویکھ کے وہ آیا، وہ دی اکھاں جو پانی آ رہے ہیں. میں کہ اوہ کون ہے؟ انہیں کہا میرا باپ ہے جنہیں پچھلے سال صدیق پاک دی وجہ نال تیری زبان کٹی آئی، رب دی شکل ہی خنزیر ورگی بنا دیتی ہے جرا صدیق. حوالے دا میں ذمہ دار ہوں. چور چوری کرے ہاتھ کٹ دیو، مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ دیو. تے جے صحیح ہے تو پھر گستاخی آلے بیت تے گستاخی صحابہ ہو کے نہ مری ہیں نہ دے قدمہ دی مٹی نو بھی سلام کری. آخری شیر جڑا میں وعدہ کیتا ہے میرے کو پڑھیا نہیں جانا. میں رات بھی بصیر پور شریف واز کر کے 2 پروگرام احمد پور شکیہ باول اتھوں آ رہے ہیں تھے. 1 منٹ دا آرام نہیں، لیکن کلیجے ٹھر گئے نا. لے شیر سن، یہ موڈ ہے تو میں سنا ہوں. سوار دو
نبی کو حسین کے سکول کالج دے شہزادے ذرا لفظاں تے غور رکھنا ہے سوار دوش نبی کو حسین کے سکون قلب علی کو حسین کے اگلے جملے دا سبحان اللہ تو علاوہ مولی کوئی بڑا جملہ ہے کیا ذرا توجہ قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں شہادتوں کے سخی کو حسین سے مولوی کو لوگ 5000 مانگ جند نکل دیئے ملا جی تو ٹکیاں دا سخی نہیں میرا حسین علی اکبر دا سخی علی اصغر دا سخی اونو محمد دا سخی قاسم و ابراہیم دا سخی سونے حضرت عباس پاک دا سخی اپنے بھائی سونے عمر دا سخی سونے صدیق دا سخی سونے عثمان لے ہون سن شیر قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین سکون قلب تو اڈے بھی بیٹے نے سکولوں پڑھ کے آن تو میں کہن دی یہ تھکا ہویا ہے اینو کارٹون بھی کھاؤ میری بہن میری امی ایک کتیاں بلیاں نال ذہن فریش نہیں ہونے اے شہزادے دی طرح نات انہوں سکھا دے تیرا ذہن بھی سکون والا پورا کر شہادتوں کے سخی کو حسین سے بھائی جی سارے پڑھو گے تو جان چھوڑا گا نہیں تو میں بیٹھا پڑھو شہادتوں کے سخی کو حسین سے سکون قلب علی کو حسین الحمدللہ